تجارت کے فضائل اللہ کی قسم تاجر بننے کے لیے نہیں ہیں. تجارت کے فضائل سوال کے حرام سے بچنے کے لیے. ہماری بات یاد رکھیں. جو تجارت کے فضائل ہیں وہ ایک حرام سے بچانے کے لیے تجارت کے فضائل بیان کیے گئے. سوچیے آپ یہاں ان فضائل کی وجہ سے ایک آدمی تاجر بن جائے. کیا آپ کو فضائل تجارت تاجر بننے کے لیے بتائے گئے تھے؟ کتنی نکمے پن کی سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے. آپ کو تجارت کے فضائل اس لیے بتائے گئے تھے تاکہ آپ کی شکل سوال کی نہ بنے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں فیکٹری بیچارے وہ سر پھرے لوگ ہیں جو کہتے توکل کرو تجارت ہی نہ کرو. وہ تو سر پھرے لوگ ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو کیوں کر رہے تجارت. وہ تو سر پھرے لوگ ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے بس تجارت کرو. حالانکہ تجارت کو میں نے بتایا کہ سبب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سبب کا اختیار کرنا خود توکل ہے. ہماری بات توجہ سننا. صرف اختیار کرنا خود توکل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سبب کا اختیار کرنا توکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سبب کے ذریعے مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپا رہا ہوں. مخلوق سے حاجت کا چھپانا خود توکل ہے. اس سے پہلے اپنی عبادات کو حکم پر لاؤ. عبادات کو حکم پر لاؤ. اگر عبادات کو ضائع کر دیا تو جس نے عبادت کو ضائع کر دیا اس نے اسلام کو ضائع کر دیا، اور جس نے معاملات کو ضائع کر دیا اس نے اپنی مقبول عبادات کو ضائع کر دیا. ایسا کڑا پڑا ہوا ہے عقیدے سے اور فرائض سے لے کر سنن اور واجبات اور معاملات اور معاشرے تک کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ الگ ہے یہ الگ ہے یا ہمیں یا غیر ہمیں نہیں کہہ سکتے. کہ جس نے معاملات میں حکم جوڑ دیا اس نے عبادات مقبول عبادات کو ضائع کر دیا، دوسرے کا حوالے کر دیا. قیامت میں صاف ہے کہ جو معاملات میں حقوق مار کر آئیں گے وہ مقبول عبادتیں ایسے لے کر چلے جائیں گے گویا انہی کے لیے ہوئی تھی، یہ انہی کا حق تھا. اس لیے میرے دوست عزیز بات اصل یہ ہے کہ زندگی میں پورا دین آئے اور پورا دین آئے گا توحید کے راستے سے. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنی بے دینی ہے اللہ کے دین کے تاثر کی وجہ سے کہ پورا دین آئے زندگی میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید کے ساتھ یہ دوسرا جملہ اطاعت استعانت کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس طرح تیرے غیر کی عبادت نہیں ہے اس طرح تیرے غیر سے استعانت بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس استعانت میں مدد طلب کرنے میں صبر کو مقدم کیا ہے نماز پر. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے صبر کو نماز پر کیوں مقدم کیا؟ کہ صبر کو نماز پر اس لیے مقدم کیا ہے کہ اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں، سننا بہت توجہ سے، اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں حرام سے نہیں بچتا، اگر بندہ کمائی کے نقشوں میں حرام سے نہیں بچتا تو پھر اس کی عبادات اس قابل نہیں ہوں گی کہ یہ ان سے مدد طلب کر سکے. میں صاحب سے بحث کرتا ہوں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اگر نماز بے وضو پڑھ رہا ہو. سوال ہے شکل عبادت؟ عبادت کی شکل ہے نماز بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، عبادت کی شکل ہے. اس کے بعد دعائیں بھی ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ہے، لیکن نماز بغیر وضو کیوں ہو رہی ہے؟ سوال ہے. قرآن نے صبر کو مقدم کیا ہے نماز پر. یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے آیت کہ جس طرح طہارت عبادت پر مقدم ہے اس طرح اپنے بدن کو عبادت کے لیے پاک رکھو. اور بدن کی پاکی غسل اور وضو نہیں ہے صرف،
بدن کی پاکی، اپنے بدن کے خون کو حرام سے پاک رکھنا، یہ بھی بدن کی پاکی کا وہی درجہ رکھتی ہے جو ظاہری پاکی کا درجہ رکھتی ہے۔ فرض ہے آپ کے لیے، فرض ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ پر غسل کی حاجت تو آپ غسل کیجئے، فرض ہے آپ پر کہ آپ وضو کی ضرورت ہے تو آپ وضو کیجئے۔ میں کہتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا فرض ہے، اس طرح بدن کے باطن کو بھی پاک رکھنا فرض ہے۔ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، جہاں سے مل جائے جیسا مل جائے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے اور ایمان والوں کو بھی حکم ہے، اگر نیک اعمال کا ظاہر کرنا چاہتے ہو بدن سے اور اگر عبادات میں کمال چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو، غذا کو پاکیزہ رکھو، یہ پہلی شرط ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم کیا عرض کریں آپ سے، باطل اور دشمن اتنا گھاگ اور اتنا سمجھدار ہے اور مسلمان اتنا بے وقوف اور اتنا ناسمجھ ہے، نہ سمجھتے تھے کہ وہ تو تمہارا منہ کھول کھول کے تمہارے منہ میں حرام لقمہ داخل اس یقین سے کر رہے ہیں کہ اگر یہ ان کی غذا حرام ہو جائے کسی طرح تو پھر ہمیں ان کی نمازوں سے کوئی خطرہ ہے، نہ ان کی دعاؤں سے کوئی خطرہ ہے۔ یہ کرے مت دعائیں، کرے مت دعائیں، کیا بات ہے، یہ کرے مت دعائیں، کیا بات ہے۔ اس لیے کہ معمولی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا کافر جانتا تھا کہ ان کی بددعاؤں سے بچنے کا ہمارے پاس کیا راستہ ہے۔ بالکل صاف بات کہہ رہا ہوں، میں سیرت میں دے کر کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا کافر جانتا تھا ان کی بددعاؤں سے بچنے کا کیا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، اب غور کر لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال پیش کیا گیا، بلکہ ایک بادشاہ کے دربار میں جب صحابہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ان کے کلمہ پڑھنے پر اس کے بالا خانے ہلنے لگے تو خبر سے کیا کہا، اس نے کہا چاہے مجھے آدھا ملک خرچ کرنا پڑے تو تم پر، مگر میں اس بات کو واضح کر کے رہوں گا کہ یہ واقعی تمہارے پاس کلمے کی طاقت ہے یا تم جادوگر ہو۔ سنیا اس نے کیا جملہ کہا ہے، وہ جملہ سوچنے کا ہے۔ میں آدھا ملک خرچ کر دوں گا، اپنا آدھا ملک خرچ کر دوں گا، میں اس دن بادشاہ کی آدھی بادشاہ میں اس پر خرچ کر دوں گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ تم جادوگر ہو یا تم کلمے والے ہو۔ اگر تم نے مال قبول کر لیا تو تم جادوگر ہو، پھر مجھے تمہارے کلمہ پڑھنے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر تم معلوم لگا کہ تم کلمہ میں بالکل صحابہ کرام کا جو پورا واقعہ واپس کر رہا ہوں، صاحب کا بادشاہ کہ میں آدھا ملک خرچ کر دوں گا، کیونکہ جب ہم تمہیں یہ حرام کھلائیں گے تو صاف ہو جائے گی بات کہ یہ جو بالا خانے ہل رہے تھے تمہارے کلمہ پڑھنے سے، یہ تمہارے کلمے کے اثر سے ہل رہے تھے، یہی تم جادوگر ہو۔ جی ہاں، اس لیے کہ ظاہر کے خلاف ہونا صرف یقین ایمان کا تقاضا نہیں ہے، ظاہر کے خلاف ہونا تو جادوگر کے ساتھ ظاہری خلاف ہوتا ہے۔ بلکہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، علماء نے لکھا ہے جو آدمی سنت کا تابع ہے، متبع سنت ہے، لیکن اس سے کوئی کرامت ظاہر کبھی نہیں ہوئی پوری زندگی، فرمایا کہ وہ آدمی ولی کامل ہے، اور جو جس آدمی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن متبع سنت نہیں ہے، فرمایا کہ وہ آدمی جادوگر ہے۔ عجیب بات نہیں، کرامت کا ظاہر ہونا کوئی ولی ہونے کی علامت نہیں ہے، متبع سنت ہونا ولایت کی علامت ہے، متبع سنت نہ ولی ہونے کی علامت ہے، اتباع سنت ولایت کی علامت ہے، چاہے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اور کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں جو دیش کی طرف۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو آپ کے عقیدے کو، آپ کے معاشرے کو، آپ کے اعضاء کو، سب کہیں کو برباد کر کے آپ کے پورے بدن کو اندر گناہوں کا تقاضا پیدا کرے گا، گناہوں کا تقاضا پیدا کرے گا، وہ آپ کے خون کے اندر گندا کر دے گا۔ تو سب آیا کرتے تھے
کہ جب غذا گندی آتی ہے جسم کے اندر، حرام غذا آتی ہے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ گناہ ہوتا، مگر اس کے آدھا بغاوت کر جاتا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھ، اس کی شرمگاہ زنا کی طرف خود کھینچے گی، ان کے اندر کا خون تقاضا کر رہا ہے۔ ہم بہت اہم بات کریں، اس معاملے میں بہت کوتاہی ہے، بہت کوتاہی ہے، اور میری بات آپ یاد رکھنا، آپ جتنے چاہے معاشرے کی اصلاح کر لیں، کوشش کر لیں، میں 100 بار اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر غذا ستھری نہیں ہے تو معاشرہ کبھی ستھرا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھتے ہیں مانسی کیا ہوتا ہے؟ کھانے سے کیا ایک لقمہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے غزوے سے، آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے۔ ایک انصاری صحابیہ آگے بڑھی، سمجھ گیا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہ آپ بھوکے ہیں، عرض کیا اللہ کے اجازت دیجیے میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروں؟ فرمایا ہاں۔ آپ دعوت قبول کر لی، آپ نے دعوت قبول کی، اس نے خود اپنے ذاتی حلال پیسے سے، جس کو جانتی تھی کہ ہاں میں نبی کی دعوت کر رہی ہوں، کسی عام آدمی کی نہیں کر رہی، اس نے بھی اہتمام کیا، اپنا ذاتی حلال پیسہ اس نے لے کر اس سے بکری خریدی، آپ کے لیے گوشت تیار کیا، گوشت نرم، اور جو حصہ نرم ہوتا تھا گوشت کا 10 کا حصہ وہ آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک لقمہ لیا، اور وہ لقمہ آپ کے منہ میں اتنا سخت ہو گیا کہ آپ کے حلق سے اتر نہیں سکا، کوشش کے باوجود وہ بھی آپ کے حلق سے، آپ اس کو واپس نکالا، پوچھا اس عورت سے کہ یہ تم بکری کہاں سے لائی؟ میں نے خریدی۔ کہاں سے خریدی؟ پڑوس میں خریدی۔ کہ جاؤ پڑوس سے پوچھو جا کر، یہ بکری اس نے اپنے شوہر کی اجازت سے بیچی ہے یا اپنی ارادے سے بیچی ہے؟ وہ گئی، جا کے پوچھا اس سے، کہا کیا قصہ ہے اس بکری کا؟ میں کہا یہ بکری کا قصہ یہ ہے کہ میرا شوہر باہر گیا ہوا تھا، میں نے بیچ دی تھی، اور مجھے معلوم نہیں تھا کتنے کی ہے، قیمت اس کی کیا ہے، لیکن میرا شوہر جب واپس آیا تو اس نے کہا اس کی قیمت تو زیادہ ہے، تم نے پیسے کم لیے ہیں، تم نے بھی کے بغیر کیوں قیمت لگائی اس کی؟ لیکن اس بکری کا گوشت کا ٹکڑا آپ کے حلق سے اترا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو امت کو عملی دین پیش کرنا ہے نا، عملی پیش کرنا ہے نا۔ سلو کما رسول، مجھے نماز دکھلانی ہے نا آپ کو، پڑھ کر کس سے نماز پڑھی جائے گی؟ اخلاق دکھلانے ہیں، نماز دکھلانی ہے، معاملات دکھلانے ہیں۔ جی ہاں، کیسے ہو جائے گا کہ اس کے حلق سے حرام حکم اتر جائے؟ جی ہاں، آپ کی تو بھائی تقوی والوں کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض والوں کا بھی حال یہی تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہانت کی آمدنی ایک لقمہ کھلایا گیا، لقمہ پیٹ میں جاتے ہی سوال ہوا کہاں سے لایا؟ کہ جی وہ کہانت کی آمدنی کا ہے، میں نے توبہ کر لیا کہانت سے، میں تو آئندہ کہانت کروں گا نہیں، لیکن پیسے اس وقت کیا رہ گئے؟ آج کل بہت لوگوں کو سودی قرضے اور سہولتیں بہت زیادہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کریں ان حالات میں، چلو کر لو۔ تو میں تو یہ اکثر سے درج کرتا ہوں کہ آدمی حرام راستہ اختیار ہی جب کرتا ہے جب خواہش غالب آ جاتی ہے، ورنہ میں 100 بار قرضہ کر سکتا ہوں، جو آدمی ضرورت کے بقدر کمائے اس کو حرام کاروبار کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی ضرورت کے بقدر کرے، حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو آدمی بقدر ضرورت کمائے اس کو حرام کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو حرام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حرام کمائی ہے تو مالدار بننے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، حرام طریقے مالدار بننے کے لیے ہوتے ہیں، اور مالدار بننا مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ عجیب حدیث ہے، ایک شخص تجارت کرتا ہے حلال شریعت کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے، بغیر غبن کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر سود کے، لیکن ارادہ مالدار بننے کا ہے، تو ایسا تاجر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا، اللہ اسے سخت ناراض ہوں گے۔ اور وہ تاجر جو حلال کما رہا ہے،
فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ، لیکن اس کا ارادہ اپنے گھر والوں کی ضرورت کا پورا کرنا ہے. اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت پوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت کے لیے کمائی کا جو اصل، میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان کے پاس یہ فرصت نہیں ہے، نہ عبادت کی، نہ دعوت کی، نہ تعلیم و تعلم کی، نہ علماء کی صحبت، ان کی مجالس کی. یہ جو فرصت نہیں ہے، میں ایک صاف طور پر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی مشغولی سے دین کے لیے فرصت نہ ہونا یہ ایک کافر کے لیے تو ہو سکتا ہے، ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کی جنت ہے، یہی اس کی دنیا ہے. جتنا یہاں کما لے اتنا کم ہے، جتنا کما لے اتنا کم ہے. ٹھیک ہے، سب بس کرتا ہوں کہ ایک مومن وہ مالدار تو ہو سکتا ہے، دنیا دار نہیں ہو سکتا. مالدار ہونا الگ چیز ہے، مالدار ہونے کا ارادہ کرنا کہ مالدار ہو جاؤں. اور پھر میں کیا بتاؤں آپ کو، شیطان کا ایک ایسا دھوکہ اور ایسا مشورہ ہے کہ جی زیادہ کماؤ تم تاکہ تم خیر کام میں خرچ کرو. عجیب بات ہے کہ آدمی خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی غرض سے ایک آدمی کو سارے اعمال سے اور علم سے اور دعوت سے اور عبادت سے غافل کر کے اس کو اس دھوکے سے تجارت میں لگاتا ہے کہ میں تو چونکہ بہت خیر کام میں خرچ کرتا ہوں نا، اس لیے میرا کمانا خیر ہے. عجیب بات. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 300 اشرفیاں کماؤں، تکبیر میری فوت نہ ہو کسی بھی نماز کی، میری تکبیر فوت نہ ہو کسی بھی نماز کی. 300 اشرفیاں روزانہ کماؤں بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، بغیر کسی غبن کے، بغیر کسی اللہ کا حکم توڑے ہوئے. اور یہ 300 کی 300 اشرفیاں جو کمائی ہیں میں نے، اپنی ذات پر ایک بھی اشرفی خرچ نہ کروں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. تب بھی مجھے دو باتیں پسند نہیں ہیں. ایک تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، اور دوسرے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب. یہ دو باتیں انہوں کی قول میں ملتی ہیں کہ مجھے دو باتیں پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو اور میں 300 اشرفیہ روزانہ کماؤں تکبیر اولا کے ساتھ، نماز میری کوئی فوت نہ ہو اور کسی کا حق نہ ماروں، بالکل شریعت کے پابندی کے ساتھ کماؤں. تب بھی مجھے پسند نہیں ہے 300 اشرفیہ کمانا. تو لوگوں نے کہا کہ وہ درویش، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اور تم کما کے بھی ساری چیزیں خرچ کر رہے ہو. تو فرمانے لگے کہ حساب کا اندیشہ ہے. سوچیے آپ، ایک آدمی 300 اشرفیہ کما کے ساری خرچ کر رہا ہے دین پر، اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہا ہے. اس سے حساب کسی چیز کا ہوگا؟ اس سے کہیں کا حساب ہوگا؟ حساب تو اس سے ہو جو زکات نہ دے، حساب تو اس سے ہو جو صدقات نہ کرے، حساب اس سے ہو جو جس کے ذمہ اس کے حقوق واجبہ اس کے ذمہ وہ ادا نہ کرے، اس سے ہو رہا حساب. ابو درداء مجھ سے کیا حساب ہے؟ تو میں نے بول کیا کہ وہ تو اتنا کہ خاموش ہو گئے کہ حساب کا ڈر ہے. میرے سے یہ بات آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وقت لگا ہے اس تجارت میں، اس وقت کا سوال ہوگا. سچی بات. آپ کو تو ایک پٹی بندی گئی آنکھوں کے سارے تاجروں کی کہ ہم تو کمانے وقت لگا رہے ہیں نا، کیونکہ اس کی فضائل ہیں. جی ہاں، اللہ تجارت کے فضائل اللہ کی قسم تاجر بننے کے لیے نہیں ہے. تجارت کے فضائل سوال کے حرام سے بچنے کے لیے. ہماری بات یاد رکھیں، تجارت کے فضائل ہیں وہ ایک حرام سے بچانے کے لیے تجارت کے فضائل بیان کیے گئے. سوچیے آپ، یہاں ان فضائل کی وجہ سے ایک آدمی تاجر بن جائے. کیا آپ کو فضائل تجارت تاجر بننے کے لیے بتائے گئے تھے؟ کتنی نکمے پن کی سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے. آپ کو تجارت کے فضائل اس لیے بتائے گئے تھے تاکہ آپ کی شکل سوال کی نہ بنے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ایک تو بیچارے وہ سرفرے لوگ ہیں جو کہتے توکل کرو تجارت ہی نہ کرو. وہ تو سرفرے لوگ ہیں.
کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، کیوں کر رہے تجارت؟ وہ تو سرفیلر ہو گئے. ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے بس تجارت کرو. حالانکہ تجارت کو میں نے بتایا کہ سبب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سبب کا اختیار کرنا خود توکل ہے. ہماری بات توجہ سننا، صرف اختیار کرنا خود توکل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سبب کا اختیار کرنا توکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سبب کے ذریعے مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپا رہا ہوں. مخلوق سے حاجت تک چھپانا خود توکل ہے. مخلوق سے، ہاں میں تو صاف بات کرتا ہوں کہ تجارت مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. تجارت میں مخلوق سے استغنا کے لیے، خالق سے استفادے کے لیے. کیوں خالق سے استفادہ تجارت کے ذریعے؟ یہ بہت آسان بات ہے کہ میں نے کیونکہ تجارت مخلوق سے اپنی حاجت کو چھپانے کے لیے تجارت کی ہے، کیونکہ مجھے جو ہے مستحق نہ سمجھے. میں نے اس لیے تجارت کرتا ہوں کہ میں مستغنی ہوں مخلوق سے، اور مخلوق سے استغنا ظاہر کرنا یہی خالق سے استفادے کا اور خالق کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا یہی ذریعہ اصل ہے. حدیث سے میں استغنی اللہ کہ جو مخلوق سے کوئی بھی شکل استغنا کی اختیار کرے گا، میں کہتا ہوں بہترین سبب مخلوق سے استغنا ظاہر کرنے کا جو بہترین راستہ ہے وہ اسباب کو اختیار کرنا ہے. اسباب اختیار اس لیے کرو کہ میں مخلوق سے استغنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نہیں کر دیں گے. وہ بھی اختیار ہے، وہ چاہے گاہک لا کر آپ کو رزق دیں، چاہے اپنی کسی اور راستے سے دیں. وہ راستے تو ایسے ہیں جہاں انسانوں کے خیالات اور تصورات پہنچ بھی نہیں سکتے. میں حیث صلاحیت سے تو میں کہہ رہا تھا کہ تجارت لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے مال مل جائے کام ہو جائے. کام تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو مال ہے یاد رکھیے کہ یہ مال اپنا وہ اثر دکھلائے گا، اپنا وہ اثر دکھلائے گا کہ یہ جنگل کی آگ کی طرح بے دینی لائے گا، ایسی پھیلے گی بے دینی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعونیوں سے، قبطیوں سے کچھ مال ادھار لے لیا. ادھار مال لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، مسلمان لیتے ہیں غیر مسلموں سے، ان سے لیتے ہیں مسلمانوں سے، ادھار مال لے لیا. کیسا مال ہے وہ تو وہ جانے میں، ہندو ادھار لے رہے ہیں، لے کے واپس کر دیں گے. ادھار مال لیا بنی اسرائیل نے قبطیوں سے. ایک شادی آ گئی، اچانک شادی میں خرچ کرنا تھا، اور یہ تھا کہ شادی کے بعد مال واپس کر دیں گے. خیر وہ جیسا اللہ معاف کرے آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی کوئی بھی حاجت پیش آ جائے تو کسی بھی راستے سے حاجت پوری ہو جائے. یعنی یہ دیکھو حاجت مؤخر ہو سکتی ہے لیکن حرام راستے سے پوری نہ ہو. حاجت مؤخر ہو جائے، حرام راستے سے پوری نہ ہو. انہوں نے ان سے مال مستعار لیا کہ واپس کر دیں گے. اللہ کی شان، اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا. وہ فرعون غرق ہو گیا اس مال کی واپسی سے پہلے. وہ مال نیچے پاس رہ گیا. سامری نے اس مال کو جمع کیا، اس کا بچڑا بنایا، اور بچڑے کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے پیر کی خاک اس میں ڈالی. اس سے اس کے اندر آواز آنے لگی. آپ اندازہ کیجئے وہ مال جو شادی کے لیے لیا تھا ادھار قرض کے طور پر، اکثریت بنی اسرائیل کی اس بچڑے کی پوجا پر جمع ہو. اس مال نے اثر دکھلایا. آپ اندازہ کریں اس مال نے اثر دکھلایا کہ اکثریت بنی اسرائیل اس بچڑے کی بات پر جمع ہو گئی. اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کے کھا لیتے ہیں، حالانکہ لقمہ سمندر ہے، خیرات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا
جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے، جیسا صاف پانی ہوگا ویسے صاف موتی بنیں گے۔ آپ جانتے ہیں آپ کہ موتی سمندر کی تہہ میں بنتے ہیں، صاف پانی میں، کہیں گندے نالوں کے موتی بنتے ہوں گے۔ تو میں صاف بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ اگر غذا صاف نہیں ہے، اگر غذا صاف نہیں ہے تو لقمہ معمولی نہیں ہے، لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں۔ نیک اعمال چاہنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی غذا کو پاکیزہ بنا، اپنی غذا پاکیزہ بنا۔ جتنی غذا پاکیزہ ہوگی اعمال پاکیزہ ہوں گے۔ کل من الطیبات وعمل الصالحات، کل من الطیبات وعمل الصالحات، دونوں کا حکم ہے، تمام ایمان والوں کو بھی حکم ہے، تمام انبیاء کو بھی اس کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی غذا کو حلال رکھو تاکہ اس طہارت سے عبادت کا کمال پیدا ہو۔ کیونکہ میں صاف کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ صرف غسل اور وضو سے بدن پاک نہیں ہو جاتا، بلکہ بدن کی پاکی کا ایک امر یہ بھی ہے، بدن کی پاکی کا امر یہ بھی ہے کہ آپ کپڑے کو دونوں طرف سے پاک کر لیں، ادھر بھی غذا رہے، ادھر بھی نجاست ہے، ادھر بھی نجاست ہے، ایک طرف آپ نے پاک کر لیا، ایک طرف کی نجاست صاف نہیں کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کپڑے کا ادھر کا حصہ بھی پاک کر لیجیے، ادھر کا حصہ بھی پاک کر لیجیے۔ میں آسان مثال دے رہا ہوں، کھال کے اوپر کا حصہ بھی پاک ہو جائے، کھال کے اندر کا خون بھی پاک رہنا چاہیے۔ میرے دوست، جب یہ عبادات اور معاملات اس پر آ جاتے ہیں تو پھر میں صاف بات کرتا ہوں کہ پھر معاشرہ تو ایک زمین سے اگنے والی فصل کی طرح ہے۔ صاحب میں بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر یہاں نیچے جڑیں جمی ہیں تو آپ کو فصل ہری بھری نظر آئے گی، اور اگر یہاں جڑیں جمی نہیں ہیں تو آپ کو یہ ظاہری طور پر آپ کو یہ فصل کھڑی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ نیچے جڑیں جمی ہے۔ وہ تو درخت کا حلیہ بتا دیتا ہے کہ اس کی جڑیں اندر جمی ہوئی ہیں۔ ہرے پتے جہاں آنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں آدمی کاشتکار مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں زمین نے بیج کو قبول کر لیا ہے۔ میں ایک بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایمان تو جسم سے بدن سے ظاہر ہو کر رہے گا، خدا کی قسم، جس طرح نفاق ظاہر ہو کر رہے گا وہ چھپ نہیں سکتا۔ لیکن اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا گیا ہے اور یہ غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ یہ بہت ہی بڑا میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، اور یہ ایسا گڑھا ہے اور یہ ایسا اندھا کنواں ہے کہ جس نے گر گیا، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے یہودی نصرانی بن کر رہے گا، اس کے نزدیک لباس کوئی چیز نہیں ہے۔ جبکہ آپ کو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں اس سے متعلق کہ اسلام کا تعارف نہ مساجد سے، نہ مکاتب سے، نہ یہ کہ آپ کوئی جھنڈا اسلام کا بنا دیں۔ اسلام کا تعارف امت کے مجموعے کا حلیہ، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، امت کے مجموعے کا حلیہ، اللہ کی قسم یہ واحد ایک سبب ہے اسلام کے تعارف کا۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ امت مسلمہ کے مجموعے کا حلیہ صرف یہ ہے جس سے مسلمان ساری اقوام باطلہ کے درمیان الگ نظر آئے گا، ورنہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ اس سے اسلام کا تعارف نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہم عرض کریں گے۔ امت مسلمہ کا مجموعہ سنت پر مجتمع ہو۔ آپ نے صاف فرمایا نا کہ میری امت، کون ہے آپ کی امت؟ امت مسلمہ آپ کی امت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ساری اقوام باطلہ اور ساری امتوں کے درمیان ایسی ہوگی جیسے سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہو، یا پورا سفید بیل ہے چند بال سیاہ ہے۔ فرمایا کہ میری امت ایسی ہوگی، یہ دور سے نظر آئیں گے،
کہیں ان کے اعضا چمک رہے ہوں گے وضو سے، اور کہیں ان کا حلیہ بتائے گا کہ یہ مومن ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک دھوکہ لگا ہے مسلمانوں کو کہ ایمان دل کی چیزیں، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو۔ ہاں، یہ اس سے بھائی بات توجہ سننا بہت، یہ دھوکہ بہت سے مسلمانوں کو لگا ہوا ہے، بلکہ اکثر کو لگا ہوا ہے۔ کیا ہمارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری تہجد کیسی ہے، ہم کتنے، ہم تو مستقل پورے سال نفل روزے رکھتے ہیں، ہم تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ تو ہمارے ظاہر حلیہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ تو ہمارے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمارے باطن کی خبر نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہارے ظاہر کو دیکھیں گے، تمہاری اللہ کے ساتھ عبادت کیسی ہے، تمہاری تلاوت کیسی، تم جانو، تمہارا اللہ جانے۔ جو ہمارے سامنے مسلمان ظاہر ہوگا، ہم اسے قریب کریں گے، اس پر اعتماد کریں گے، اور جو کہتا اگر کہ اس کی طرح اللہ کے ساتھ کسی ہو جانا، اس کا اللہ جانے۔ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، یہ ایک دھوکہ لگا ہے کہ بھئی دیکھو، کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، تمہیں کیا معلوم کسی آدمی کا دل کیسا ہے۔ تو وہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ تجھے کو مت دیکھو، تجھے کو مت دیکھو، ایمان کی جگہ دل ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے فرمائی تھی، اس کافر کے بارے میں، جس کافر نے حضرت مقداد کا ہاتھ کاٹا، یہ اس کے پیچھے دوڑے، اس کے جب سر پہ تلوار آ گئی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سے قتل کر دیا۔ میں کہ مقداد، تم اس کے ظاہر کو کیوں دیکھا؟ تمہیں کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح۔ ایک آدھا منٹ پہلے جو آدمی کافر تھا، آپ نے اس کی اس بات کو دل بنایا اپنے لیے کہ ایمان دل کی چیزیں ظاہر کو مت دیکھو۔ اور مقداد سے ویسے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس آدمی کے زبان سے کلمہ پڑھنے کو قبول نہیں کیا، یہ کہہ کر کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ سوچیے آپ، آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ ظاہر کو کیا دیکھنا، ایمان دل کی چیزیں صاف ہم صاف سمجھ کر کہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن اپنے حلیے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی پہچانا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اسلام کوئی لباس نہیں ہے، یہ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا جو کہے کہ اسلام کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ کھال چھپانے کو لباس کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھال چھپانا فرض نہیں ہے، بدن چھپانا فرض ہے۔ کیا چھپانا فرض ہے؟ بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ سے کہ کھال چھپانا فرض ہے؟ کھال چھپانا فرض نہیں ہے، کھال چھپانا تو ساری اقوام باطلہ میں ہے، آپ دیکھ لیجیے آپ جا کے۔ بدن کا چھپانا فرض ہے، کھال چھپانا فرض نہیں۔ کھال چھپانے بدن چھپانے میں تو اگر آپ کے نزدیک فرق نہیں ہے تو پھر ایک مسلمان ایک یہودی میں کیسے فرق کریں گے؟ آپ میری بات کا جواب دیجیے، کیسے فرق کریں گے؟ یہ زمانے کا فتنہ ہے یہ کہ لباس کوئی چیز نہیں، جبکہ اللہ اکبر مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھلوی، سننا توجہ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں لوگ مثالیں دیتے ہیں بڑوں کی۔ مولانا ادریس صاحب کہاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے پائے کے عالم تھے۔ وہ لکھتے ہیں اس کے مسلمان اگر کسی پنڈت کا یا کسی جوگی کا لباس اختیار کرتا ہے تو اس کے لباس کا اور انگریزی لباس کا ایک حکم ہے، یہ لکھا ہے۔ صاف سمجھ، پین پہننے والے سنیں اس کو، پین پہننے والے اس کو سنیں، جن کا خیال یہ کہ یہ تک لباس ہے، بالکل واضح صاحب لکھا ہے مولانا صاحب کاندھلوی نے کہ ایک پنڈت کا لباس پہننا جس طرح شرعاً ناجائز اور حرام ہے مسلمان کے لیے، اس طرح انگریزی لباس استعمال کرنا، انگریزی لباس سے کہتے ہیں غیر صحیح اور انگریزی لباس۔ ساتر لباس
جس سے بدن کی حیض ظاہر نہ ہو. یہ شرعی لباس ہے. شرعی لباس یہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آج کے لیے فتنہ بن گیا ہے، کیونکہ لوگوں نے منکرات کو مختلف ہی کر لیا. یہ زمانے کا المیہ ہے. یہ زمانے کا المیہ ہے کہ منکرات مختلف ہی کر دو. وہ کہ حلال ہے، وہ کہ جائز ہے، وہ کہ ناجائز ہے، وہ کہ ٹھیک ہے، وہ کہ غلط ہے، یا اسے مختلف ہی کر دو. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی حجوں کی چال ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو مسلمانوں پر مسلط کرنے کے لیے، جی ہاں، وہ آپ کے لیے شکل بنا کر آ جائیں گے. اور اتنا ہی تھوڑی ہے بلکہ اس سے زیادہ کام کر لیں گے. وہ تو آپ کو سمجھ پیش کر دیں گے اپنی کہ ہم بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم بھی کوئی جاہل نہیں ہے. سب بات ہے. میں تو کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی تکلف نہیں ہے. وہ بھی آپ کی شکل بنا کر آ جائیں گے، وہ بھی آپ کو سند دکھا دیں گے. سب بات ہے. نہیں میرے دوست، مسلمان کے لباس یہ تو اس کے اسلام کو ظاہر کرنے کا سب سے بنیادی سبب ہے. اس لیے کہ نماز عبادت جس لباس کا تقاضا کر رہی ہے وہ مومن کا حلیہ ہے. وہ نماز کے لباس نہیں ہے، مومن کا حلیہ ہے. جو مدارس، دینی مدارس کے اندر حلیہ ہے، وہ مدرسے کا حلیہ نہیں ہے، وہ مسلمان کا حلیہ ہے. جو علماء کا حلیہ ہے، اللہ کی قسم علماء کا حلیہ نہیں ہے، وہ مسلمان کا حلیہ ہے. یہ جو جہالت پیدا ہو گئی ہے نا کہ بھائی علماء کو ایسا ہونا چاہیے، عوام کو ایسا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ علماء کو ایسا ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو یہودی بن کے رہنا چاہیے. یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے صاف صاف کہنا. جبکہ اکثر پہننے والوں کا سجدے میں ان کے پیچھے سے صدر کھل جاتا ہے. اللہ کی قسم ان کی نماز فاسد ہے. تم یہ چاہے باتیں بناؤ، نماز فاسد ہو جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں. ننگے پھرتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ تو میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. آپ صحابہ کو سنیے، آپ بجائے آج کل کی نئے رائے اور نئے فتوے سننے کے بجائے آپ صحابہ کو پڑھیے. آپ پتہ چلے گا آپ کو. 12 پیوندے کے کرتے میں جب داخل ہو رہے تھے ملک شام میں، عبدالرحمن عوف نے کہا مومنین کرتا تبدیل کر لیجئے، یہاں آپ فاتحہ میں داخل ہو رہے ہیں، کپڑے میں آپ کے پیوند لگے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے کپڑے پہن لیجئے، فرمایا کہ اپنا ہی کپڑا، آپ کا جو اپنا لباس ہوتا ہے وہ پہن لیجئے، مگر نیا پہن لیجئے. فرمایا اگر ان کو مغلوب کرنے کے لیے میں نیا کرتا پہنا تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. یہ حضرت عمر کا قول ہے. لباس تبدیل کرنے کو نہیں کہا. کرتا نیا پہن لیجئے، صرف کہ اگر نیا کرتا میں اس لیے پہنوں کہ انہیں مغلوب کرنا چاہتا ہوں. آپ سے کیا عرض کروں، حضرت کی بات ہے. سمجھ لیں کہ باطل تم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھڑوائے گا. یہ سنت چھوڑ دو، یہ سنت چھوڑ دو، یہ سنت چھوڑ دو. تم کہو گے اس میں کیا حرج ہے چھوڑنے میں؟ یہ تو کوئی ایسا کوئی فرض تو ہے نہیں، چھوڑ دو. اور یہ تو واجب تو ہے نہیں، چھوڑ دو. کیا بات ہے؟ یہ کوئی ہم سے فرض تھوڑی چھڑوا رہے نا، کوئی واجب تھوڑی چھڑوا رہے. اگر کوئی حکومت کا قانون کسی سنت کے خلاف آ گیا ہے تو کہیں گے بیٹھ کے آؤں میں بلوا کا مسئلہ ہے، مصیبت ہے اور ساتھی اور مسلمان پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا سوری چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کوئی لازم نہیں ہے اس پر عمل کرنا. جی ہاں، آپ بھی چھوڑ دیں گے، ٹھیک قانون ہے، ہم چھوڑ دیں. آپ کی کوئی زمین لے جانے لگے، آپ کا کوئی مکان پہ دعویٰ کر دے، آپ کی دکان پہ کوئی جھوٹے کاغذ بنا کر عدالت میں اس کو اپنا بنا لے جا کر آپ کھڑے ہو جائیں گے جا کر میری دکان ہے، میرا مکان ہے. آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں اس کا؟ وہ اس میں لاکھوں پیسہ خرچ کر دے گا، وکیل کرے گا. اور اگر اس کی سنتیں لے جاؤ کہ ہاں لے جاؤ، تمہارا لباس لے جاؤ، ہمارا چہرہ لے جاؤ، ہمارا لباس لے جاؤ، تم ہماری شادیاں لے جاؤ، جو چاہے لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی اگر تم کبھی نماز کے خلاف آؤ گے تو ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے.
یہ چھوٹی موٹی چیزوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں تو صاف طور پہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جو آدمی استنجے کی لائن کی سنت کو ہلکا سمجھتا ہے وہ منافق ہو سکتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ منافقین نے یہ کہا تھا صحابہ سے کہ تمہارے نبی بھی عجیب ہیں، بھائی بڑے بڑے کام کریں تو ادھر کفر سے مقابلہ کر رہے ہیں، ادھر معرکے ہو رہے ہیں، ادھر غزوے ہو رہے ہیں، ادھر یہ ہو رہا ہے، اور ادھر بڑے بڑے کام کریں نا. ابھی دیکھو نماز پڑھو، سود نہ کھاؤ، اور زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، یہ بڑے بڑے کام کریں نا. یہ کیا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں؟ اس طرح کرو، طہارت اس طرح لو، پانی اس طرح لو، بھیڑا اس طرح استعمال کرو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ضروریات ہیں، اس طرح جاؤں گی پوری ہو جائیں گی. آپ کے نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چھڑتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ منافق کی یہ بات صرف اس لیے ہے کہ اس کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے طہارت کی اہمیت نہیں. ایسا فرماتے تھے، میں تو ایک قوم تیار کرنا چاہتا ہوں. تم سمجھتے ہو چلے لگا کے کلمہ نماز صرف آتا ہے سیکھنے واسطے کرنے کو نکالا جاتا ہے؟ میرے کو تو کام ہی نہیں سمجھا کہ اس کا خیال یہ ہے کہ نکالنے تک دین سیکھ لیں. کوئی بات ہے، چھوٹا سا چھوٹا طریقہ بھی اقامت دین نفر کا اصل مقصد ہے، مخلوق کا اور اتباع سنت یہ ہم اس پر مجبور ہیں اتباع سنت اختیار نہیں ہے، مجبور ہے. چھوٹا بھی ہمارے لیے بڑا بھی وہ بھی ایسا فرماتے تھے میں تو ایک قوم تیار کر کے ساری دنیا کو پیش کرنا چاہتا ہوں. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے نبی کا اس پر اور لوگ سمجھتے ہیں چلے لگا لو، دین سیکھ لو، نیک میں لگ جاؤ، مدرسہ ہے چلتا پھرتا، تھوڑا سا سیکھ لو تاکہ سیکھ کے فارغ ہو جاؤ. اسلامی لباس وقال اننی من المسلمین، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ میں کافر نہیں ہوں. اس کو یہ بتایا علماء جو تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حلیے کی سنتوں سے لے کر فرائض تک کسی چیز کے مقابلے پر آپ آئے تو میں کہہ دوں گا کہ میں اس سے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مسلمان ہوں. وقال المسلمین کہنے کی جو ضرورت پیدا ہوگی اس کو دعوت کے ساتھ جوڑایا قرآن نے. یہ تھوڑی مطلب اس کا کہ میں کافر نہیں ہوں. مسلمین ساتھ میں آپ سے اپنے آپ کو سنت لباس کا پابند بنائیں. اثر پڑے گا اس کا. جو قوم اپنے معاشرے مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہوتی ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو. جو قوم معاشرے مجتمع ہوتی ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو. جو اپنے دین کے اوپر جو جمع ہوا ہر چیز میں جو اپنے دین کو فالو کرتا ہے وہ زندہ ہے. اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا مطلب نماز روزہ حج و زکات نہیں ہے. صرف ہم لوگ اپنے اسلام کو ظاہر، اپنے دین کو بچانے کی کیا کوشش کی، یہ سوال ہے سب سے. قانون ہے وہ کرے، آپ بھی کیا کوشش کی؟ میں تو مثال دے چکا ہوں نا. آج کی زمین دبا لے، آپ کا مکان قبضہ لے، آپ کی دکان پہ دعویٰ کر دے کوئی جھوٹا، آپ کیا کریں گے؟ ہاں لے جاؤ، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، ہمارے پاس تو بھی دکانیں ہیں، کیا بات ہے، لے جاؤ. آپ تو ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں گے، عدالت میں کھڑے جائیں گے جا کر. مجھے حیرت اس بات پر ہے. اسی میں صاف سے بات کرتا ہوں کہ جو آدمی کسی قانون کی وجہ سے شرعی لباس استعمال نہیں کر سکتا، کسی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے یا کسی شعبے کی وجہ سے، وہ اللہ کے یہاں کب معذور ہے کب مجرم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. وہ اللہ کے یہاں کب معذور ہے اور کب مجرم ہے. وہ نہیں فالو کر سکتا پورا. 3 شرطیں اگر پائی جائیں، اگر 3 شرطیں پائی جائیں تو یہ معذور ہے ورنہ مجرم. 3 شرطیں ہیں اس میں. پہلی شرط، کیا آپ نے اس کے لیے کوشش کیا کی؟ کہ نہیں جی میرا یہ سنت لباس ہے، مسلمان ہوں میں یہ لباس کیوں لوں گا، کوشش کی. ایک شرط. آپ کی کمپنی ہے، آپ کا دکان ہے، آپ کی کوئی بھی کام ہے، ہم تو کہتے ہیں ہر کام کرو، کیا بات ہے. کوئی بات ہر فا پیشہ اس کے لیے جو ہے رزق کی تلاش کیجیے، کام کرو، کام اس کا. لیکن آپ اپنا دین بھیج دیں اس کے لیے دین بیچتے ہیں. دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہمارا لباس بھی ہے.
ایک آدمی کو اگر تنخواہ کم ملتی ہے کہتا ہے جی میں تو کام نہیں کر سکتا مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے. ایک آدمی کو تنخواہ زیادہ مل رہی ہو اس سے کہا جائے کہ دیکھیے نماز کے وقت نہیں ملے گا مگر یہ چلیے دیکھی جائے گی بعد میں ملازمت کر رہی. آپ سوچیں نا سی جہاں فرائض اور سنتیں ضائع ہو رہی ہوں وہاں تو آپ تیار ہیں ملازمت کے لیے اور جہاں آپ کی تنخواہ کم مل رہی ہے وہاں تیار نہیں. میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا کہ آپ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ دنیا والے میں ہار گئے اور اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ دین میں ہار گئے. جا رہے ہیں وہاں پہ کیا کریں تو وہاں زیادہ مل رہا نا یہاں یہ سارے پہلا کام یہ ہے اجازت دے دے. پہلا سوال یہ کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیار کوشش نہیں ہے. تم نے کیا کوشش کی پہلا اس میں تم نے بولا کہ نہیں میں مسلمان ہوں میں مسلمان میرا ایک شرعی لباس ہے میرا ایک شرعی لباس میرا شرعی لباس یعنی سننا شرعی لباس یعنی دوسری شرط جو مسلمان پہن رہے ہیں علماء پہن رہے ہیں وہ کہ جتنی دیر آپ اس لباس میں ہیں آپ اللہ سے شرماتے رہیں روتے رہیں استغفار اللہ سے کرتے رہیں کہ اللہ مجبوری ہے ورنہ میری مجال نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مقابلے میں یہود و نصارے کے حلیے میں رہتا یہ میری مجال نہیں تھی. دوسری چیز یعنی روتے ہوئے پہن کے رہتے ہیں. دو شرط. یہ تیسری شرط جو بہت اہم بھی ہے بہت آسان بھی ہے. اچھا بہت اہم بھی ہے بہت آسان بھی ہے. آپ وہاں سے نکلتی لباس تبدیل کر لیں. ہاں نکلتے ہی وہاں جا کے اچھا اگر نہیں کرتے آپ تو آپ یہود و نصارہ کے لباس سے آپ خوش ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہود و نصارہ جڑے پکڑی ہوئی یہ سیدھی بات. اس لیے کہ کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرمانا حضرت مرداد نے کہا تھا کہ کیا میں مجلس میں چھوڑ دوں گا ان احمقوں کے لیے. یہ سارے حماقہ بیٹھے ہوئے ہیں سب سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سارے جنرل کرنل بیٹھے ہوئے تھے کاسب کے سامنے کیا اور وہ بھی اس وقت کہا جب لقمان زمین سے اٹھایا کھانے کے لیے اور کسی نے کہا کہ یہاں مناسب نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے دیکھو یہ صحابہ میں امیر بن کے آئے ہم آپ سے بہت مختلف کرتے ہیں کہ آپ ہرگز یہ مت سمجھنا تبلیغ میں لگنا صرف قرآن سیکھنے نماز سیکھنے کے لیے ہرگز مت سوچنا اس مولیا صاحب کا ملفوظ ہے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے میں ایک قوم تیار کرنا چاہتا ہوں. مولیا صاحب کا ملفوظ ہے. یہ تو بہت سچی سوچ ہے کہ تبلیغ ملک کے دین سیکھنا ہے تبدیل ہونا چاہیے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے بڑے اس بات کو خوب کہہ گئے کہ ایک پنڈت کا لباس اور انگریزی لباس دونوں کا ایک حکم ہے دونوں کا ایک حکم ہے. اس لیے میرے عزیز دوستوں صحابہ کرام اپنے اس امتیازی شان کی وجہ سے اسی کا تو قرآن صاحب کہہ دیا نا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کہ اگر تم میں امتیازی شان ہے تقوی ہے تو امتیازی شان تم میں ہوگی اور اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر تم اقوام ایسے مل جاؤ گے ایسے کھو جاؤ گے جیسے نمک پانی میں کھو جاتا ہے پتہ نہیں ملتا کہاں ہے. اس لیے میرے دوست یہ ایک بنیادی چیز ہے کیونکہ ایمان وہ جس طرح نماز کی شکل میں ظاہر ہوگا اتنا ہی ایمان کا درجہ وہ انسان کے حلیے میں ہے. میں اس کی مثال کرتا ہوں نماز سے مسلمان دکھتا ہے معمولی ضرورت ایک آدمی پوری کرتا ہے غیروں کے طریقے پر اس کو اچھی لگتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ضرورت ہے یہ تو ایک ضرورت ہے اگر یہ غیر طریقے کر رہا ہے تو اس کا عقیدے سے فرائض سے کیا تعلق ہے. میری بات بہت توجہ سے ہے سننے کی بات ہے. کپڑے سے کیا تعلق ہے جبکہ ایک مسلمان کو سننا کان کھول کے ایک مسلمان کو جتنا دور رہنا چاہیے بت پرستی سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے ایک مسلمان کو
غیر مسلم کے طریقے پر اپنی ضرورت کے پورا کرنے سے. سنیا جتنا دور بت پرستی سے رہنا چاہیے مسلمان کو، اتنا دور رہنا چاہیے مسلمان کو اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں غیر مسلم کے طریقے سے اتنا ہی دور رہنا چاہیے. دونوں سے نفرت برابر ہونی چاہیے، دونوں سے نفرت برابر ہونی چاہیے. لیکن میں تو صاف سمجھ کرتا ہوں کہ جتنے اقوام باطلہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی بھی قوم ہیں، کسی بھی قوم کو مسلمان کی کسی عبادت سے اختلاف نہیں ہے. ان سارے قوموں کو ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ سب کچھ کریں، لیکن علامت پہچان حلیہ وہ ہمارا ہو. سب سے کہہ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں سب سے. اور اس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. نہ وہاں پہ نماز سے روکیں گے، نہ زکات سے روکیں گے، نہ حج روزے سے روکیں گے، بالکل نہیں. ان کا ایک ہی معاملہ ہے کہ آپ جہاں رہو ہمارے ادھر بن کے رہو. آج ایسا ہی ہے. اور مسلمان اتنا بھولا ہے، یہ کہہ رہا اگر اتنی ہی چیز جا رہی ہے تو جانے دو نا، اس کی کیا بات ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. ایک مثال سیرت سے دوں گا اور ایک مثال عقلی امام صاحب کے بیان سے دوں گا. ایک سیرت سے، صحابہ سے، ایک آ کے ان کے اپنے بڑے علماء. پہلے تو میں آپ کو سیرت سے اس کی مثال کرتا ہوں. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ جب کفار جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ اپنے ہتھیار ایک طرف لٹکا دیتے ہیں. سہولت بھی ہے، جب حفاظت بھی ہے. خیال آیا کہ ہم بھی ایسا کر لیں، لیکن پوچھیں گے تو ہم مجھے بغیر نہیں کرنا، مجھے بغیر نہیں کرنا، پوچھیں گے آپ سے. آگے پوچھا کہ اصل یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم بھی کر لیں. نہیں، آپ تو غور کریں، اس زمانے میں تو ہمارا ساری ضروریات کھانے کی، کمانے کی، بیاہ کی، شادی کی، کھلیے کی، کپڑوں کی، آدمی فخر محسوس کرتا ہے. اب تو حالت یہ ہے اپنی زبان میں بولتے ہوئے شرم آتی ہے مسلمان کو. جی ہاں، اردو کو تو اس نے خود قتل کیا ہے، ان کو فخر ہوتا ہے انگریزی بولنے میں. صاف سے بحث صاف سے بحث اپنے آپ کو خود ہی ختم کیا ہے. جتنی بھی امتیازی چیزیں تھیں سب ختم کی ہیں غیروں کی نقل میں. تو صحابہ نے ایک سوال کہ رسول اللہ، یہ لوگ اپنے ہتھیار لٹکا دیں درخت پر، ہم بھی کر لیا کریں ایسا. آپ راسل نے کیا فرمایا جواب میں؟ وہ سننے کی چیز بہت توجہ سے. آپ نے فرمایا تمہارا مجھ سے یہ درخت کا مطالبہ کرنا اور کافروں کے طریقے پر عمل کرنا. آپ نے فرمایا یہ تمہارا مطالبہ بالکل ایسا ہے کہ جب، اب سنیے واقعہ، آپ نے کیا بات یاد دلائی صحابہ کی اس مطالبے پر. آپ نے فرمایا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل بحر القلزم سے پار ہو گئے، وہاں سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل نے دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ اپنے ایک بت کی پوجا کر رہے تھے. تو اسرائیل کو اچھا لگا طریقہ، بھائی تو بڑا اچھا طریقہ ہے. انہوں نے کہا اعلان کمان ہوں عالیہ کہ ہمارے لیے بھی موسیٰ ایسا معبود ہے، ہمارا بھی کر دو جیسا ان کا ہے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے. یہ سوال کیا بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس مطالبے پر آپ نے وہ قصہ یاد دلایا ان کو. سنیے، آپ غور کیجیے. آپ اس قصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اہمیت بت پرستی کی ہے اور جتنے نجس اور گندگی بت پرستی کی ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ معاشرے کی ایسی اہمیت نہیں ہے، جس طرح چاہو کر لو. نہیں،
میں آسان مثال میں عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو غیروں کے طریقوں سے دور رکھا ہے ہر طرح، بلکہ یہاں تک ہے روایتوں کے اندر کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نہیں روزہ کیوں رکھتے ہو کہ نہیں اس دن ہمیں روز نجات ملی تھی، ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ہم اللہ کے شکر کے زیادہ حقدار ہیں، اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے اللہ کے شکر میں، مگر ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ہمارا روزہ ان کے روزے کا مشابہ نہ ہو۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، جو روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو روزہ نظر آنے والی عبادت نہیں ہے، جب اس میں یہود کی مخالفت ہے تو جو سر لے کر پیٹنے جو حجا یہودیوں کا ہے اس سے مخالفت کرنا کتنا ضروری ہوگا، سوچیے آپ۔ عجیب لوگ ہیں، عادت ہو گئی حضور سارا کے طریقے کی، عادت ہے، عادی ہے، کیا کریں، کیوں ہے عادی؟ آپ بجائے اس کی عداوت ہونے کے اس کی عادت ہے، اچھی بات ہے، بجائے عداوت ہونے کے عادی ہے اس کی۔ اللہ بریق رحمت کرے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا الیاس صاحب نے ایسے افراد تیار کیے تھے، وہ کسی شادی کے یہاں گئے مدینہ منورہ میں، اس کو چھوٹا سا بچہ، ہم بچوں کو تو پہنا دیتے ہیں، آپ طور سے کچھ بھی پہنا دو، وہ بچہ اندر سے نکل کے آیا اور حاجی صاحب جو ناراض ہوئے اس کے باپ پر، قریب تک مار ڈالی یار اللہ کے روزے کے پاس رہ کے اپنے بچوں کو روزے کے اوپر پہنا رکھے، اتنے ناراض وہ عرب ساتھی تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ کیا کروں، کا ہو گیا، ایسا کیا مطلب ہے؟ تم آگے اس کام میں لگنے کے بعد آگے کیا چیز تیار کر رہے تم آگے؟ ایسا فرماتے تھے خلاف سنت چیزوں کو جب معصیت سمجھو گے تب تمہیں اس کی بدبو آ رہی گی، ورنہ جھوٹی تعویلیں کر کے یہود نصارہ کے ایجنٹ بن جاؤ گے اور کہو گے ہاں یہ تو بھائی یہ تو آج کل کے مولویوں نے کر دیا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے، جی ہاں فضول کی باتیں ہیں۔ پہلے لوگوں کو دھکا موسی کہتے ہیں اور یہاں یہود سے مصالحت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں سختی پیدا کر رہے ہیں، نہیں دین میں سہولت۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جاہل ہے جو سنت حدیث کو سنت کے خلاف استعمال کرے کہ یہ سرا والا تو سرا آسانی کرو مشکل نہ کرو، جی ہاں یہ سب سے بڑا فاسق ہے، یہ حدیث کا استعمال نہیں کر رہا کہ دین آسانی کرنا۔ تو میں نے عرض کیا دوستو یہ بہت فکر کی بات ہے جو میں بول رہا ہوں، ہم تم بمبئی والوں سے بہت امیدیں لے کر آئے ہیں، ایسے ہی نہیں آگے تو ایسے نہیں ایسے دیکھیے چلو وہاں جمع ہو جاؤ، جن سے جلوس کچھ نہیں ہے، بدگمان بدگمان ہے، جب گمان بگڑ ہے جب تو توحید دیتی ہے بندہ آپ کو مثالیں زن کتنی بڑی چیز ہے، زن توحید ہے، اب کارمان درستی تو ہے، اس کے بعد سوا نہیں رکھتا بس درست ہونا ہے، کرنا یہ سن ہے، اللہ ادھر نے آپ کو کیا کی حاجت نہیں،
جس طرح امتحان لیا ہم اسی اتباع کرنے کا بھی امتحان سوچیے ایک آدمی تیسرا اگر کہہ رہے آدمی سے کہ ابو الدرداء کا آگ لگ گئی تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ یہ کرم کھلائیں گے ادھر لگان کیونکہ جو دعا لائی گئی اللہ کے سے بتائے اس دعا کا تقوی پا کے اعتبار سے گمان تیسرا بتا آیا کہ ہاں تمہیں شکل لگ گئی تھی لیکن آپ بلکہ بعض یہاں ملتا ہے کہ دجال میں جو ہوگا دجال نکلے خود کے مسلمان اس کو اپنی آگا اور یہ اس بات گمان ٹھیک کر لے اللہ تعالیٰ سے ایک مسلمان اس طرح بچائیں گے جسے اسلام کو نمون لانا ہے یہ روایت کے اندر تو ایمان کا ہمیشہ یہ آپ سے ایک پیدا ہو گیا میں جی جب دین کو سننے سے کہتا ہوں تو ایک ایمان کا ایمان لگ سکتا ہے وہ تو ان کا ایمان ایمان عجیب بات تھی اپنے ایمان کے عذر کر کے اپنے دینی پر راضی ہو جاتا اور دین کے کمال کر کے بھی ہمارا ایمان کا ہو سکتا ہے میں نے بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے